نال کیا کیتا تے سارے نال کیا کیتا آئے ہوئے میں کو میرا دکھ میں کو تیرا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان کا دکھ جدھر ظلم دی بھاپ بلدی ہے میں کو روحی چودستان کا دکھ اور جدھر کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان کا دکھ جنہیں مر گئے ہیں روتا مر گئے ہیں میں کو جون دے قبرستان کا بابا جی نے چٹی ڈالی تھی گئی ہے قبر دلتا تھے گئے ہیں بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا ہے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئے اور چیو مرد دلے رہے بابا جی نے چٹی ڈالی تھی کہ یہ بیٹا پیسے رکھتے ہیں آپ رکھتے ہیں یہ دیہاتی علاقہ ہے آپ پیسے دیتے ہیں سب کی نظر پیسوں کو پر جاتی ہے اوپر کسی کی نظر جاتی ہے بابا جی نے چٹی ڈالی تھی قبر دلتا تھی نہیں ہے بابا جی جھوٹ بنا تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا تو جی میں شاہدہ یہ تیری عمر جھوٹ بنا دی ہمیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ آئے وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی پہ لٹی دی اگلی دی کہیں نہ مٹھی تے اگلی دی ہر کہیں مٹھی پر فیض میں آن پتہ عمر لکسی جدا آسی منہ دے مٹی اللہ اکبر تو معاذنہ دے حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح چلے آؤ نماز کی طرف چلے آؤ نماز کی طرف کامیابی کی طرف حق کرتے دا ایو بردہ خود بھی نماز پڑھنے واسطے اٹھے ہاں اپنے پانا کو بھی کھلا دے میں اٹھوئے نماز پڑھو لیکن بابا جی خود چوک دے بہ کے تاس کھیڑا جوا کھیڑا اور جی میں شاہدہ یہ تیری عمر ہے جوا کھیڑن دی اگر جوا کھیڑا مر گئی اور لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جاوے جا تو کس مونل گل کرنے نہ مرادت تیرے لگ کی ہوئی جوا کھیڑا مرے میں سنولی کا نلا میں سلم نہ کٹا شاہ جی ہن آج بے کوئی کامیابی اللہ وظیفہ دسا ہوا میں تا بن یاس فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدا رب فرصت دے گی جدا اولاد کما کے تلت رکھی تو مرتبہ رب والے پاس پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تک رب بھی نہیں کیتا رہا زندگی دا سارا نچوڑ ایو نکلا اجے تک رب بھی نہیں راضی کر سکے اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا حضرت ایک بات تو بتائیں کہا جی کون سی بات کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے آپ کو جنت عزیز ہے یا آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے آگے والا جو جواب ہے نا ایک بار سنے تو صحیح سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی ہر جان میں جان آ جائے بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا ایک شخص ہے کہنے لگا حضرت جی فرمایا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اور مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا جوانو جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کرے کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچا کرے کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں
یہ جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ پھر کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو رہی ہے۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے سیدنا حضرت سیدنا بلال کی چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ مالک بلال کو پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ آپ جب تک میری طرف توجہ نہیں کریں گی میری گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ عوام کافی آ گئی ہے، انتظام کافی چھوٹا تھا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ذرا توجہ کریں۔ مالک بلال کو پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹتا ہے، بلال آگے سے مسکراتا ہے۔ مالک حضرت بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھے لیا او بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، تو تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہائے بلال نے آگے جو مسکرانے کی وجہ بتائی ہے میاں وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بلال نے آگے جو جواب دیا ہے سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ جب کسی شخص نے کہا نا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک اور پیسے دینے ہیں چیز لینی۔ فرمایا میاں تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ میرے کریم رب اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہے۔ بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شکر کا دامن۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا امام علی مقام امام حسین نے شکر پڑھا تھا، ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ میں آ رہا تھا کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے مجمع میں شیعہ بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث حضرات بھی ہوں گے، وہابی بھی ہوں گے، ذرا دیکھ بھال کی تقریر کیجیے گا۔ میں نے کہا میاں کوئی شیعہ بیٹھا ہو، سنی بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، بغیر کسی خوف کے آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے بھی مہمان ہیں، اس کے رسول کے بھی مہمان ہیں، انشاءاللہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ یہاں آئے ہیں اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ آئے ہیں، الحمدللہ یہ امن کا پیغام دینے والا سٹیج ہے۔ بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا امام حسین نے شکر پڑھا تھا، ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن تب جب کوئی قرآن دازی میں موٹر سائیکل نکل آتا ہے، میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے، مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، میں نے بوتل بھی پینی ہے، آئے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے جی سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارے شکر کے حالات۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں زیادہ
حکایات پڑھتا ہوں تاکہ جوانوں کو کچھ سبق حاصل ہو. جوانوں کو سمجھانے کے لیے مجھے مختلف حکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قبلہ بخت فقیر تھا, اللہ والا تھا, اس کے دل کا آپریشن ہوا, 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا, 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن گزرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دی. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگا, زاروں قطار تڑپنے لگا کہ 10 دن ٹھہرنے کا 5 لاکھ روپیہ بل. بابا جی زاروں قطار رونے لگے. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر پائے, بابا جی خیر تو ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا جی وہ 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رو رہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, کوئی بات نہیں, آپ روئے مت, تھوڑا بل کم کر دیں, تھوڑا بل کم کر دیں. اب جو فقیر کا جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے. بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, آپ روئے مت, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. یہ سن کر فقیر نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے, میں مرغوں کا مالک ہوں, میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں ملوں کا مالک ہوں, یہ 5 لاکھ کیا ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں تو 10 لاکھ بھی دینے کی استطاعت رکھتا ہوں. او بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر, جب آپ فیکٹریوں کے مالک ہیں, ملوں کے مالک ہیں, زمیندار ہیں, پیسوں والے ہیں, 10 لاکھ دینے کو تیار ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دے کر ہزاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر فقیر نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر ہزاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں, تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی, اے اس بدبخت نے اس کریم رب کا آج تک شکر بھی ادا نہ کیا. بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, ٹوپی بھی نیچے گرا دینا سارا. شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے کہا وہ میرے کریم رب, وہ علی کو پیدا کرنے والے, علی کو علی المرتضی شیر خدا بنانے والے, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے, میرے کریم رب میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی ہے. مالک میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے. ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے. فرمایا جی آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. علی المرتضی شیر خدا کے پاس ایک شخص کہنے لگا حضرت جی کہا میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے. کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کر اور اللہ تیرے سے باتیں کر. آپ نے فرمایا میاں تو نے ٹھیک سنا, تو نے ابھی جو باہر حضرات کھڑے ہیں ماشاءاللہ جن کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی وہ دل کے کانوں سے سنیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا جواب. سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو جب اس شخص نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے ٹھیک سنا ہے, اس لیے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا
اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اور میں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ جوانوں، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ آخر میں جوانوں کو کچھ سبق دے کے اجازت چاہوں گا۔ جوانوں، خدا قبلہ کو پہلے نعت پڑھنے دیتے کوئی بات نہیں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ بس میں سبق دے کے اجازت چاہوں گا جوانوں کو دینے آئے، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ جوانوں، خدا کے لیے اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ اور کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں کرنا۔ اور جوانوں، یہاں پر میں تمہیں ایک اہم سبق دوں گا۔ جوانوں، خدا کے لیے اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی بیٹی پر تہمت بھی نہ لگانا۔ یہ میرے معاشرے کے گندا سا روگ بن گیا ہے کہ آج غریب کی بیٹی کو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ غریب کی بیٹی گھر میں بیٹی بیٹی بڑی ہو گئی، معاشرے کے نوجوان نے اسے قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ جوانوں، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو، ماشاءاللہ یہ سارے بہن بیٹیوں والے بیٹے ہیں۔ جوانوں، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو، اور نہ جانو جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے؟ جس نے 20 سال تمہاری خدمت کی، آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تو تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا، اور کچھ دیر کا رخصت کیوں نہیں کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ساتھی، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو زمین کا حصہ بھی دیا، بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دیے، سونے کے بھی دیے، اپنی بیٹی کو سونا دیا، سامان دیا، جہیز دیا، زیور دیے، چاندی دیے، سب کچھ دیا۔ شاہجی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا؟ میں نے کہا میاں، تو نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو پیسہ بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیے، اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی دی ہے، اس کے رسول کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور مجمع میں سے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی ایک عادل بندہ تو کھڑا ہو جائے جو کہے شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت دی ہے، اللہ کا عشق دیا ہے۔ جوانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، سنو، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، تم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا، زیور بھی دیے، سب کچھ دیا، مگر سنو، اگر تم
محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا. اگر تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. اگر تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. تو کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ دے سکا. تو یہ بیچاری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی؟ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا. کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا. تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا, کوئی تکلیف کا وقت آتا, تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی, اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی, اپنے دکھڑے مالک کو سناتی, اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو. اور یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے. آج میرا بزرگ کہتا ہے, بیٹی کا باپ کہتا ہے, جی میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے, میرا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے, میرا جو داماد بننے والا ہے وہ پیسوں والا ہے, وہ ملوں کا مالک ہے, وہ فیکٹریوں کا مالک ہے. میں نے کہا ہاں ہاں تیرا داماد سب کچھ ہے, تیرا داماد انجینئر بھی ہے, تیرا ہونے والا داماد ڈاکٹر بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ تو ہے, وہ انسان بھی ہے. تو کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر بیٹی کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے کا. سوچنے کا مقام ہے. اے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے, اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انسان, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جوانوں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا, کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو تکلیف بھی نہ دینا. اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا میاں, کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں اڑانی. تو جوانوں آخر میں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم غریب کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو خوشی بھی دینا چاہتے ہیں, بڑے والدین کی عزت بھی کرنا چاہتے ہیں, خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے. جوانوں اقبال نے کیا خوب لکھا تھا, اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تمہیں گرفتار کر لے گا, اور اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تمہیں مار دے گا. فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, ارے شیطان تو ہے زندہ, انسان مر گیا, سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی, کچی ہے رب سے چاہتے, ایمان مر گیا. حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال, پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گئے. اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تمہیں گرفتار کر. جوانوں خدا اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں, خواہشات کا بستر کہتے ہیں. جوانوں اس دنیا کی روئے زمین کی بنے پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا, پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا ہے. اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا ہے. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاہیے, ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا لطف چاہیے. اب کی بلا اس لونڈی نے کیا کیا, جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی.
ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکی کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو، اس کی جرات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگے۔ اب بادشاہ لوڈی کو مار رہا تھا، اب نیچے یہ لوڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں؟ روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی ہے۔ جوانوں، خدا اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا بستر سجا ہے، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ ایک میرے معاشرے کا یہ بھی ایک گندا سا رواج بن گیا ہے، گندی سی عادت پہ جا رہی، وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دے۔ تو حضرت انسان ہے، میاں انسانوں والا کام کیا۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، سٹیج سے لے کر باہر گیٹ تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، توجہ کیجیے گا جوانوں، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول گیا، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں نہیں۔ جوانوں، آخری بات، باز ختم، میٹھی بات، جوانوں بس زندگی کا ایک مقصد بنا لو، وہ یہی ہے کہ اٹھو تو نبی نبی کرتے ہو، بس بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہو، چلو تو نبی نبی کرتے ہو، پھرو تو نبی نبی کرتے ہو، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہو، اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، بس ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر نبی نبی کے ترانے جاری ہوں، تاکہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے لیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، وکیلانہ آئے ستا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا الا اللہ۔